السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نیو بلاگ۔ تو کیسے صاحب، امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں کو پیارے بھائی عماری تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عمریز ورلڈ۔ سو ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی آ چکے ہیں دوبارہ مسجد میں، کیونکہ آج ویسے تو ہمارا ڈیلی روٹین میں یہی حساب ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے تقریباً 8:30 بجے واپس آتے ہیں مسجد میں، اور قاری صاحب ہمیں مسئلہ مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ابھی تک تو نہیں آئے، باقی ذہن بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، باقی صدق اور باقی بھی 2-3 لڑکے باہر جو ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا نہیں، قاری صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو قاری صاحب نے آج ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، اور وہ یہ کہ نماز کا طریقہ بتانا ہے ہمیں پریکٹیکل کر کے۔ تو میں نے کہا آج اسی پہ ولاگ بنا لوں، اور زین بھائی بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمد للہ، آپ سناؤ، نماز پڑھ لیے؟ چلے دعا کر لو، پھر قاری صاحب آتے ہیں۔ تو آج بڑی ضروری بات بتانی ہے قاری صاحب نے، آپ کو پتہ ہے نا نماز کے طریقے نماز کے طریقے کے بارے میں۔ تو آج ولاگ بالکل اسی پہ ہونے لگا ہے، تو قاری صاحب کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک آتے ہیں۔ باقی یہ دروازہ کھولتے ہیں اور ملتے ہیں پھر جب قاری صاحب آ جائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے نماز کا طریقہ۔ اس طرح ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر نماز کا طریقے کے ہمیں نہ آتا ہو یا طریقے کے مطابق ہم نماز نہ پڑھیں تو اس طرح پھر ہماری نماز میں کافی فرق آ جائے گا، ہماری نماز میں فرق آ جائے گا۔ گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز ہی قبول نہ ہو، ہماری وہ نماز ہی نہ ہو۔ کیوں؟ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نماز کے طریقے کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، نماز کے طریقے کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک رکعت میں 2 رکوع ادا کر لیتے ہیں۔ نماز کا طریقہ آتا نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے ہم سجدہ صحیح ادا نہیں کر سکتے، قیام صحیح کر نہیں سکتے، رکوع صحیح ادا کر نہیں سکتے، جبکہ اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو پھر اس طریقے سے ہماری نماز جو ہے وہ فساد اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ نماز خراب ہو جاتی ہے اور نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اسلام کے دوسرے ارکان کو سمجھایا ہے نا، وہاں پہ ہمیں نماز کا طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ تو اگر ہم نماز کو اس طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی۔ آج ہم وہ طریقہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھائی آپ کے ساتھ ادا کریں گے، میں ان کو بتاتا چلا جاؤں گا اور آپ ساتھ اسی طریقے سے ادا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج پہلا سبق ہے، اس کے اندر یہ کہ ہمارا سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم کھڑے کس طریقے سے ہوں گے نماز میں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم اپنی صف کو دیکھیں گے، صف کے اندر کھڑے ہونا ہے اس طریقے سے کہ ہمارے پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ آپس سے ملی ہوں، آگے سے پاؤں بے شک بڑا ہو دوسروں سے، لیکن یہ کہ پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ سب کی برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر ہمارا کھڑے ہونے کا طریقہ تکلف کے اندر نہیں ہوگا، نہ زیادہ پاؤں پھیلے ہوئے ہوں گے نہ زیادہ سکڑے ہوں گے، بس اپنی حالت کے اندر اس طریقے سے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور ہماری نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہوگی، اور ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہوگا بلکہ سر اپنی حالت کے اندر اس طریقے سے موجود ہوگا، اس طریقے سے سر نہیں ہوگا بلکہ سر اپنی حالت پہ ہی موجود رہے گا۔ اور پھر جب اس حالت میں موجود رہے گا ہم نیت کر لیں گے، نیت کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کے اندر جب ہم یوں اس طریقے سے ہاتھ کو اٹھائیں گے تو یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کے ساتھ لگنے چاہیے، آپ یوں دیکھیں۔ اور جو یہ ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور جو انگلیاں ہیں یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔
اور بالکل اس طریقے سے سیدھی ہوں کہ اپنی حالت پہ موجود رہیں، سختی کے ساتھ نہیں، بالکل اس طریقے سے ملا کر بھی نہیں، بس اپنی حالت پہ اس طریقے سے موجود ہو. ٹھیک ہے. اب یوں آپ مجھے دیکھیے گا، کیا میں صحیح کر رہا ہوں مجھے بتائیے گا ضرور. اللہ اکبر. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میری جو ہتھیلیاں ہیں وہ خانہ کعبے کی طرف ہیں اور انگلیاں جو ہیں آسمان کی طرف. بالکل سیم ہے جی، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ اس طریقے سے تو نہیں ہے، نہیں اور اس طریقے سے نہیں ہے، اور اس طریقے سے آگے سر جھکا ہوا نہیں ہے، نہیں. سر اپنی حالت پہ ہیں اور میں نے اپنے انگوٹھے کو اپنی لو کے ساتھ لگا لیا ہے کان کی، اور انگلیاں بالکل آسمان کی طرف ہیں اور ہتھیلی کیا ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے. اب یہ دیکھیں، اللہ اکبر. اسی طریقے سے ہم واپس لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. اب جب ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں تک ان کو چھوڑ دینا ہے، دونوں ہاتھوں اس کو پکڑ کے. پہلی بات یہاں پہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو نیچے اور دائیں ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہیں دائیں ہاتھ کی ان کو ہم نے اوپر رکھیں گے، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ہم اپنی کلائی کو پکڑ لیں گے اس طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ ناف کے اوپر آ جائے گا، ناف کے اوپر آ جائیں گے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے چہرہ جو ہے وہ اسی طرح رکھیں گے، اور ہماری نظریں کیا ہوں گی؟ سجدے کی طرف. نظریں ادھر ادھر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اوپر نیچے اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ نظریں کہاں ہوں گی؟ ہماری سجدے کی طرف ہوں گی. اور ہم اپنی تلاوت کریں گے، پہلے سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر سورت ملائیں گے کوئی، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم رکوع میں جائیں گے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم سیکھیں گے آج. بسم اللہ کریں. انگلیاں پاؤں کی بالکل سیدھی ہو، اور تقریباً اپنا ایک حدود تک پاؤں کا فاصلہ ہو، اور پیچھے سے ایڑیاں برابر ہوں، اور ہاتھ بالکل سیدھے ہوں قبلے کی طرف. نو ادھر نہیں ہے. اوکے. اسی طریقے سے انگلیاں آسمان. ہاں انگلیاں آسمان کی طرف نہیں، اس طریقے سے آپ سیدھا کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کو سیدھا کر دیا. ابھی بھی تھوڑا سا پڑھنا ہے. آپ یوں دیکھیں، آپ یہیں ہاتھ رکھیں، ادھر ہاتھ کریں، اسی طریقے سے پیچھے لے جائیں. ہاتھ گردن پیچھے رکھیں اپنی جگہ پہ. نیچے دیکھیں، اب سیدھا ہو رہا ہے. اب اسی طرح ہی رکھنا ہے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ صحیح ہیں. آپ بیٹھے اور ہاتھ باندھیں. اللہ تھوڑا سا ہاتھ پیچھے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب آپ سے اب یہ طریقہ جو ہے آپ نے اختیار کرنا. ٹھیک ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کی ہم جب تک مشق نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں یہ چیز نہیں آئے گی. فرسٹ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، اور مشق کرنے کے ساتھ ہی ہمیں یہ چیزیں یاد ہوتی جائیں گی. آٹومیٹکلی یہ جو ہے نا ہماری نماز کے اندر یہ ہماری عادت بن جائے گی، تو ہمارا طریقہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کریں گے انشاءاللہ. شکریہ یار. الحمدللہ بیان ہو چکا. ابھی گھر سب زین بھائی کو سکھا رہے ہیں کہ کیا نام ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہوں اگر اونگ یا چھینک آ جائے تو اس کا پھر جواب دے سکتے ہیں؟ اچھا، نماز کے دوران اونگ آ جائے یا چھینک آ جائے تو اس کے اوپر ہم جواب نہیں دے سکتے. اگر ہم جواب دیں گے تو پھر یہ کہ ہماری نماز خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور بھائی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے تو ہاتھ آگے رکھتے ہیں. ہاں جی. باقی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر چھینک آ جائے تو آدمی ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہاتھ رکھنا بھی چاہیے تاکہ صف خراب نہ ہو یا دوسرے آدمی اس سے ڈسٹرب نہ ہو، تو اس کے حرج نہیں. اور کھانسی آ جائے اسی طریقے سے تو پھر اس کے اندر بھی آدمی بعض منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. اس طرح رکھیں گے یا اس طرح؟ اگر اونگ آ جائے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم بایاں ہاتھ
یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گے. اگر ہمارے چھینک آ جائے تو اس کے اندر جو ہے کہ ہم دایاں ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کیونکہ ہم نے منہ پہ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کپڑا موجود ہو آپ کے پاس. اس لیے کہتے ہیں کہ کپڑا رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے اور یہ سنت بھی ہے. اور رومال موجود ہوتا ہے یا ٹیشو پیپر موجود ہو تو اس سے آدمی سامنے کر لے. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانسی آ جائے تو ہم دایاں ہی ہاتھ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ منہ کے اوپر ہاتھ ہم نے رکھنا ہوتا ہے. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. کل ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا، جس میں ہم نے نماز کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ نماز میں کھڑے کس طریقے سے ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ہاتھوں کو کس طریقے سے باندھنا ہے اور ہاتھوں کو کس طریقے سے کانوں کے ساتھ لگانا ہے. یہ ہم نے کل طریقہ سیکھ لیا. جی قاری صاحب. اور اب ہم اگلا سٹیپ جو ہے وہ آج سیکھیں گے جی کہ کھڑے ہونے کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے. جی تو رکوع میں ہم کس طریقے سے ہم رکوع کا ادا کریں گے اور کس طریقے سے ہم جھکیں گے اور کس حد تک ہم جھکیں گے، ٹھیک ہے. جی اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے سب سے پہلے جب جھکنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنے کے ساتھ پکڑ لینا ہے. تو اس کے اندر پکڑنا یہ ہے کہ ہم نے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھول لینا ہے. کھول کے بعد ہم نے اس طریقے سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لینا ہے. جب ہم نے پکڑ لیا، اس کے اندر یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے بازو کے اندر کوئی خم نہ ہو، ہمارے بازو میں کوئی خم نہ ہو، ہمارے بازو میں خم نہ ہو، سٹریٹ ہو. دوسرا یہ کہ اب یہ کہنا ہے کہ رکوع کے اندر بھی ہماری نظریں کہاں پہ ہوں؟ پاؤں کے انگوٹھے کی طرف، دونوں پاؤں کے درمیان یا انگوٹھے کی طرف، پاؤں کے انگوٹھے کی طرف نظر ہو. ٹھیک ہے. اور جھکنے کی حالت ہماری اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہمارا سر، ہماری پیٹھ اور سرین، ہمارا سر، ہماری پیٹھ اور سرین جو ہے یہ بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے. اس طریقے سے سٹریٹ ہو کہ اگر پانی کا پیالہ اوپر رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے. اگر پانی کا پیالہ اوپر رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے. سمجھ رہے میری بات؟ جی. تو اس طریقے سے ہمارا رکوع ادا ہوگا. نمبر 1 ہمارا سر، ہماری پیٹھ اور ہماری سرین یہ بالکل برابر سٹریٹ ہونی چاہیے. سر اوپر اس طریقے سے بھی نہ ہو، نیچے بھی نہ ہو، بالکل بازو میں خم بھی نہ ہو، تو پھر یہ ہمارا رکوع ادا ہوگا. اور رکوع کی حالت میں ہم نے دیکھنا کس طرف ہے؟ پاؤں کی طرف، پاؤں کی طرف. جی ٹھیک ہے. اب آپ مشق کریں، ادھر آئیں. پہلے فرسٹ ٹائم ادھر دیکھو نا، نیچے سجدے والی جگہ تھی. چلیں آپ پڑھیں اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ زیادہ فاصلہ ہے، یہاں پہ یہ 3 انگلیوں کو تیز رکھیں اور پھر آپ رکوع کریں. اب انگلیوں کو غلام نہ آئے گا. کھولیں. اچھا ہاتھوں میں نیچے دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کیا. اور جب آپ اس طرح پکڑیں گے تو ہمارا یہ رکوع کی حالت یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. ماشاء بہت زبردست کیا ہے. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تو یار گائز 2 دن کا بیان جو ہے قاری صاحب کا آپ نے سن لیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک دن قاری صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے کھڑا ہونا نماز میں، تکبیر تحریمہ کس طرح کرنی ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، اور دوسرے دن بتایا تھا کہ رکوع کس طریقے سے رکوع کرنا ہے.
تو یہ 2 چیزیں بتائی تھیں. آج انشاءاللہ تیسری چیز بتائیں گے تو وہ ہوگی انشاءاللہ سجدے کے ریلیٹڈ یا رکوع کے بعد کس طریقے سے ہم نے کھڑے ہونا ہے. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے وہ روزانہ ہمیں نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں. اور میں نے کہا ہے کہ یار میں اپنے ولاگ میں ہر چیز دکھاتا ہوں تقریباً اپنی ڈیلی لائف کے مطابق, تو کیوں نہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں وہی چیز آپ بھی سیکھیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے ولاگ بنا لیا تھا. امید ہے جتنا یہ قاری صاحب نے ہمیں بتایا آپ کو بھی اس سے سمجھ آیا ہوگا, اور آپ کی جو غلطیاں ہوگی آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی. اگر مزید کسی نے کسی بھی متعلق سوال پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ میں اپنا سوال لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے, میں انشاءاللہ اس کا لازمی جواب دوں گا انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کو یہیں پر اینڈ کروں. امید ہے جو آج کا ولاگ بنا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک اور سبسکرائب کر دینا. ملیں گے کل کا پھر.